یا رسول اللہ یا حبیب اللہ عرش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ کہاں بھاگو گے تم؟ کہاں بھاگو گے؟ کہاں تک جاؤ گے؟ آج یہ ماسک پہن کر کے گھروں میں بند ہے۔ تمہیں معلوم ہے محبوب الہی نے ایک بہت پیاری بات فرمائی۔ ان کے مرید آئے، کہا کہ حضور کبھی کبھار تو گناہ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، کبھی کبھار تو گناہ کرنے کی۔ انہوں نے کہا بالکل صحیح کہتے ہو تم۔ مرید نے جیسا سوال کیا، پیر نے بھی کہا ہاں ہونا چاہیے تم جو کہہ رہے ہو۔ ارے وہ تو ڈر گئے، ایسی بھی پیر صاحب ہے، یہ تو خیر ہے، اچھا ہے، اگر دوسروں کو معلوم ہو تو سارے اسی پیر کے پاس چلے جائیں۔ مگر انہوں نے شرط کیا رکھی؟ کہا تم جو کہہ رہے ہو کبھی کبھار گناہ کی، میں کہتا ہوں پوری ہونی چاہیے، لیکن میری دو شرطیں ہیں۔ کہا جلدی بتائیں حضرت کیا ہے؟ محبوب الہی نے فرمایا پہلی شرط یہ ہے کہ جب گناہ کرے تو اللہ کی سلطنت چھوڑ کر باہر جا کے گناہ کرے۔ جہاں جہاں اللہ کی حکومت ہے وہ حصے سے باہر نکل کر کے حکومت کرو۔ انہوں نے کہا، مرید نے کہا ایسی بھی کوئی جگہ ہے؟ تو دوسری شرط کیا ہے؟ کہا گناہ اس وقت کرو جب اللہ سو رہا ہو۔ ہائے پیر نے کیسی نصیحت کی۔ اس مرید نے کہا دونوں بھی ایسی ڈینجر شرطیں ہیں حضور، کوئی ایک ذرہ بھی میرے مولا کی حکومت سے خالی نہیں ہے اور کوئی ایک لمحہ بھی میرے مولا سے غافل نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا اے نادان، جب تجھے معلوم ہے تو پھر تو کس جرات سے یہ کہتا ہے کہ گناہ کرنا چاہیے؟ اللہ کی حکومت میں، اسی کی سلطنت میں رہ کر، اور جب وہ دیکھ رہا ہے تب تو گناہ کر رہا ہے، کیسے شرم کی بات ہے۔ پیر نے کیسے اصلاح کی۔ آج میں یہی کہنا چاہتا ہوں، تم کہاں بھاگو گے اس کی سلطنت چھوڑ کر؟ اس کی حکومت سے کہاں بھاگو گے؟ آج تم گھروں میں بیٹھو، کہیں پر بھی بھاگ کر بیٹھو، کیا رب تبارک و تعالیٰ تمہارے گھروں میں وہ داخل کرنے پر قادر نہیں ہے؟ یقیناً وہ قدرت رکھتا ہے۔ چھوڑو میاں ان بیماریوں کا خوف نہ رکھو، ڈرو مت، موت آج یا کل کبھی تو آنی ہی ہے۔ ڈرو اس بات سے کہ کہیں مولا تیری ناراضگی سے میرا ایمان نہ چلا جائے، اے مولا کہیں میں بے ایمان گناہوں پر نہ چلا جاؤں، اس بات کا خوف ہونا چاہیے۔ نوح علیہ السلام نے قرآن پاک میں اپنی قوم سے یہی کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ آپ نے فرمایا اے لوگو، اللہ سے مغفرت چاہو، بخشش طلب کرو، اس کے پاس گڑ گڑاؤ، بے شک وہ غفار ہے۔ جب قوم اپنی بدعملیوں سے باز آتی ہے، رب فرماتا ہے جب یونس کی قوم نے توبہ کیا، لما آمن قوم یونس کشفنا عنہم العذاب، اللہ فرماتا ہے ہم نے عذاب کو دور کر دیا۔ جب قوم استغفار کرتی ہے، واپس آتی ہے، تو اللہ اپنے عذاب کو دور کرتا ہے۔ آج اسی لیے میں کہنا چاہوں گا، اقبال نے تمہیں یہی کہا ہے، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں۔ آج تم جس حیثیت سے زندگی گزار رہے ہو یہ تمہاری زندگی نہیں ہے۔ اے نوجوانوں، آج تمہارے ہاتھ میں تاش کے پتے، شراب کی بوتلیں، آج تمہاری آنکھیں بے حیا، آج تمہارے ہاتھوں میں موبائل کی فحش تصویریں، یہ کسی غلام نبی کی اخلاق ہو ہی نہیں سکتے۔ کبھی ایسا کوئی آج تک تاریخ میں نوجوان نہیں ملا جو کہتا ہو کہ میں رسول پاک کا غلام ہوں اور پھر اس کے ماتھے پر گناہوں کے کلنک سجے ہوئے ہوں۔ آج اسی لیے تو اقبال نے کہا تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، کیا ہے تمہارے پاس؟ ان صحابہ کو دیکھو جن کے لیے کامیابیاں اللہ اتارا تھا، جن کے لیے رحمتوں پہ رحمتیں اتارا تھا، وہ کیسے تھے جانتے ہیں؟ ارے میاں ان کا یہ نعرہ تھا، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے توپ کیا چیز ہے ہم تیل سے بھی لڑ جاتے تھے، تیل کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روحوں کی زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ وہ صحابہ کے نعرے تھے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ یہ صحابہ تھے جو جہاں گئے انہوں نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کی، عورتوں نے انہیں خریدنے کے لیے بولیاں لگائی۔ میرے عزیزوں، نوجوان صحابہ کو خریدنے کے لیے پوری دنیا ایڑی چوٹی کا زور لگائی۔ صلاح الدین ایوبی کی 10,000 کا لشکر تھا صرف، جنہوں نے بیت المقدس فتح کیا،
جانتے ہیں ان یہودیوں نے، عیسائیوں نے اسی زمانے میں، یاد پورنوگرافی کی بیماری میں جو مبتلا ہے ہماری قوم، بلکہ سارے ینگسٹرز پورنوگرافی کی ایک ایسی بلا میں مبتلا ہے. یہ کہاں سے شروع ہوئی تھی جانتے ہیں؟ صلاح الدین ایوبی کی فوج ایسی سخت تھی کہ 1 لاکھ ادھر ہے اور ادھر 10,000 ہے، پھر بھی وہ 1 لاکھ ٹڈی دل خوف سے تھر تھر کرتے رہتے تھے. صلاح الدین ایوبی کے پاس وہ نوجوان تھے. ایک بار ہوا یہ کہ صلاح الدین ایوبی کے کچھ لوگوں نے آ کر کے خبر دی کہ آپ کے فوجیوں میں صبح صبح لوگ اٹھ نہیں رہے، نماز کے لیے نہیں آ رہے. کہا رات کو کیا کرتے ہیں دیکھو ذرا. تو لوگوں نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ وہ کچھ تصویریں وغیرہ دیکھ رہے ہیں. صلاح الدین ایوبی نے پوچھا کہ وہ تصویروں کی تحقیق کرو، کیا دیکھ رہے ہیں؟ جا کر کے ان کے سپروائزر نے پکڑا تو وہ گندی عورتوں کی تصویریں تھیں. پوچھا یہ آئی کہاں سے؟ کہا صلیبی فوجیوں کی طرف سے آئی، عیسائیوں کی طرف سے آئی. صلاح الدین ایوبی نے اسی دن ایک جملہ کہا تھا، اے مسلمانوں سنبھل جاؤ، اب یہ عیسائی اگلی جنگیں تمہارے ساتھ تلوار سے نہیں کریں گے، اخلاق سے کریں گے. اگلی جنگیں تمہارے اخلاق سے کریں گے. آج یہی جنگوں میں ہم شکست خوردہ ہیں. ہمارے نوجوانوں سے انہوں نے چہرے سے عظمت رسول کو چھین لیا، ہمارے سروں سے انہوں نے ٹوپیاں اڑا دی، ہماری ساری شناختیں انہوں نے مار ڈالی ہے، کہیں سے پتہ نہیں چلتا. خود ہمارے لیے ایسی مصیبت آتی ہے سلام کرو کہ نہیں کرو پتہ نہیں چل پاتا. کیوں؟ اخلاق رسول سے اتنی دور بھاگ رہا ہے ہمارا بچہ، ہمارا نوجوان، جبکہ کہتا یہ ہے کہ میں اپنے نبی کے لیے جان بھی لٹا دوں گا، کہتا یہ ہے کہ میں میرے آقا کے لیے مر بھی جاؤں گا. لیکن میرے عزیز اتنی بڑی بڑی باتیں نہ بول، کم سے کم اتنا تو کر کے دکھا، میں میرے نبی کے لیے سارے گناہ چھوڑ دوں گا. دنیا اگر تانا مارے میں اپنے نبی کے اخلاق پر داڑھی سجا کر دکھاؤں گا. لوگ اگر نبی کے دشمن ہو میں ہر بازار میں ٹوپی پہن کر کے جاؤں گا. کوڑنے والے کوڑیں، جلنے والے جلیں. آج کسی پنجابی کو کبھی شرم نہیں آتی پگڑی پہننے میں، مسلمان بچے کو اپنے نبی کے اخلاق پر اڑے رہنے میں کیوں شرم آتی ہے؟ نسبت کی کمی ہے جو تم ہٹے ہوئے ہو. اے میرے عزیزو، یہ میرے آخری میسیجز ہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو دور ہٹو گے، جو پلٹو گے، قرآن کو چھوڑو گے، دنیا تمہیں اچھالے گی اسی طرح سے، اور گیند کی طرح تمہیں ادھر سے ادھر کیا جانے لگے گا. آج چند باتیں میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا، بیدار ہو جاؤ. ایسی بھی کمیٹی بناؤ کہ آج ہم بیداری لائیں اپنے بچوں کے دلوں میں، کہ ہم پھر سے وہ معاشرہ پیدا کریں کہ اگر کوئی ہماری آنکھوں کو خریدنے کی کوشش کرے تو ہم اپنی جان تو دے دیں گے لیکن اپنی آنکھوں کو بے حیا ہونے نہیں دیں گے. ہم بے حیا ہونے نہیں دیں گے. نکالو ان موبائل سے گندی تصویروں کو جس کو دیکھ کر تم رات رات بھر گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہو. میرے آقا نے سچ فرمایا تھا، قیامت کے قریب لوگ انگلیوں کے پور سے گناہ کریں گے. حضور نے فرمایا انگلیوں کے پور سے گناہ کریں گے. آج ٹچ اسکرین سے جو کیا جاتا ہے یہ دیکھ کر کے میرے آقا کی شان اور دل میں بڑھ جاتی ہے. سچ فرمایا آقا نے. صحابہ نے پوچھا بھی تھا اس زمانے میں، یا رسول اللہ کیا کریں کہ ان گناہوں سے بچیں، کیا کریں؟ میرے آقا نے فرمایا کہ تسبیح اپنے ہاتھ میں لے، ان انگلیوں کو تسبیح کے دانے کی عادت ڈالو، پھر جب یہ کہیں ٹچ کریں گی تو انشاءاللہ اللہ تمہارے ساتھ ہوگا، گناہوں سے محفوظ رہو گے. تم کیا سوچتے ہو ماں سے چھپ کر کے دیکھ رہے ہیں، باپ سے چھپ کر کے دیکھ رہے ہیں، کوئی نہیں دیکھے گا. بے حیائی کو لوگ آج پردوں میں بیٹھ کر کے جو بے حیا ہو رہے ہیں، کتنے نوجوانوں نے اپنی زندگی تباہ کر ڈالی. میرے پاس لمبی فہرست ہے. یہ اور بات ہے کہ میں ناموں کے ساتھ ہر ایک کو ذلیل نہیں کرنا چاہتا. کئی بچے آ کر کے روتے ہیں ہم برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے. کیوں؟ پورنوگرافی میں گندی فلمیں دیکھنا، گندی تصویریں دیکھنا. میں صرف اور صرف یہی کہتا ہوں بیٹا، تجھے اس عادت سے کوئی ڈاکٹر نہیں چھٹا سکتا، کوئی حکیم چھٹکارا نہیں دلا سکتا. صرف اور صرف ایک ہی چیز، جس وقت تو ہاتھ میں موبائل لے صرف اتنا سوچ لے میرے نبی سامنے بیٹھے ہیں، میرا مولا اوپر میں دیکھ رہا ہے، میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے. اوپر نہیں بلکہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے. جس وقت تمہارے دل میں یہ خیال آئے، تم کیمرے لگے ہوئے ہو تو ڈرتے ہو، جب رب کا تصور آ جائے تو مجھے امید ہے بچ جاؤ گے. اسی لیے اقبال نے یہ بھی کہا ہے، یہ مراقب
تیرا یہ ذکر نیم شبی، تیرے یہ سرور اور تیرے مراقبے، جو تیری تنہائی کا نگہباں نہیں تو کچھ نہیں۔ خرد نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں کچھ بھی نہیں۔ لا الہ لا الہ لا الہ کر رہے ہو، پھر تنہائی میں جاتے ہو تو پھر گناہوں کا اڈا تمہارے ساتھ ہے۔ آج سب سے بڑی آزمائش ہمارے ساتھ یہ موبائل فون ہے۔ موبائل فون، اس میں انٹرنیٹ، یہ ہزاروں بچوں اور بچیوں کی زندگیوں کا قاتل ہے۔ یہ کتنی بچیوں اور نوجوانوں کا آج ان کے اخلاق کو قتل کر ڈالا ہے اس نے۔ کتنے لوگوں کو آج رات کی نیند ختم ہو گئی، ذرا سروے کر کے دیکھ لینا، پوری رات کی نیند ان کی حرام ہو گئی۔ بچے 5 بجے تک نہیں سوتے، ایسی عورتیں ہمارے پاس آتی، تعویذ کر کے دے دو اسے نیند آ جائے۔ ہم تو سنتے تھے پہلے بوڑھوں کو نیند نہیں آتی، لیکن آج یہ ان نوجوانوں کو کیوں؟ کہا رات بھر موبائل میں بیٹھتا ہے، کبھی گیم کھیل رہا ہے، کبھی پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہا ہے صبح تک۔ اے میرے عزیز، ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں، اس سے ہو سکتا ہے کہ تمہارے اندر تبدیلی آ جائے۔ آج کون سا دن ہے؟ آج سنیچر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جمعرات کو میں فرشتے تمہارے سب کے اعمال میرے پاس لا کر مجھے بتاتے ہیں، اور میں تمہیں تمہارے باپ کے نام سے پہچانتا ہوں۔ فرشتے یہ بتاتے ہیں اے اللہ کے نبی، آپ کا فلاں امتی ہفتے بھر یہ چیزیں کر رہا تھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر برے اعمال میرے پاس پہنچتے ہیں تو مجھے غم ہوتا ہے، اور اچھے اعمال پہنچتے ہیں تو میں شکر بجا لاتا ہوں۔ اے مسلمانوں، ذرا یہ تو سوچو کہ کتنی جمعراتیں گزر گئیں کہ ہم نے اپنے نبی کے پاس کیا کیا بھیجا ہے، کیا کیا اعمال۔ جب کوئی آ کر کے ہم سے یہ کہتا ہے کہ تیری ماں کو بولوں کہ تو کیا کر رہا تھا، تیرے باپ کو بولوں تو کیا کر رہا تھا، تم ڈر کے کہتے ہو نا ابا کو مت بولو، اماں کو مت بولو، برا لگے گا۔ تم اپنے ماں باپ کو اپنی برائیاں نہیں دکھا سکتے تو اپنے نبی کو کیسے دکھاؤ گے؟ اور یہ فرشتے ضرور جا کر کے بتاتے ہیں۔ میرے عزیزو، اسی لیے بدلو اپنی زندگی کو، تبدیل کرو اپنی زندگی کو۔ میں صرف یہی ایک میسج لے کر کے جاتا ہوں جہاں پر بھی جاتا ہوں۔ میرے عزیزو، تقریر، خطابت یہ کوئی میرا پیشہ نہیں ہے، دل میں جو درد ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آج بھی قوم اگر سرکس بازی میں ہی پورے جلسے ختم کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر تمہارے پاس نصیحت کرنے والا کوئی نہیں آئے گا۔ جلسوں میں، جلوس میں اگر تم تماشائی بن کر کے جیسے سرکس میں جاتے ہو، اسی طرح سے اگر یہ ایکٹیویٹیز جاری رہی تو سمجھ لینا کہ تم ختم کر دیے جاؤ گے اور تمہیں اصلاح اور ہدایت نہیں مل پائے گی۔ اور قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کو نہیں بدلتا جب تک اس قوم کو خود اپنی حالت بدلنے کی فکر نہیں ہوتی۔ آپ کو فکر جب تک نہیں ہوگی مدد نہیں آئے گی تمہیں۔ ایک دن سوچ تو لو، آج بیٹھ کر کے اگر کسی نے یہاں توبہ کر لیا، آج کے دن سے میں کبھی بھی کوئی فحش گانا اپنے کان میں نہیں ڈالوں گا۔ میں سمجھتا ہوں یہ جلسہ وصول ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ کوئی ایک نوجوان یہاں سے یہ طے کر کے اٹھا کہ آج 4 لوگوں کو دکھانا، اس لیے میں چہرہ چھیل چھیل کے صاف کرتا ہوں، کل جب موت کے بعد مجھے اٹھا کر قبر میں دفن کریں گے، تختیاں بند کر کے جائیں گے، وہ اندھیری قبر میں سوائے رسول کے کون آئے گا؟ میرے آقا کے ساتھ، میرے آقا کے علاوہ کون آئے گا؟ اور وہ منکر نکیر اتنی خطرناک شکل میں، حدیث پاک میں نیلی نیلی آنکھوں والے، کالے کالے چہرے والے، دانتوں سے وہ زمین کو پھاڑتے ہوئے آتے ہیں اور مردے کو کھینچ کے اٹھاتے ہیں۔ اس وقت میرے نبی وہاں قبر میں تشریف لائے گے، لیکن یہ بزرگوں نے فرمایا اگر تم ان کی سنتوں سے دنیا میں بھاگتے تھے تو میرے آقا قبر میں کہیں گے خبردار میری طرف دیکھنا مت، خبردار میری طرف دیکھنا مت، اس لیے کہ دنیا میں تجھے میرا چہرہ اچھا نہیں لگتا تھا، آج تو کیوں میرے چہرے کی طرف دیکھ رہا ہے؟ اے میرے عزیزو، اس دن کس کو پکارو گے مدد کے لیے؟ کس کو پکارو گے؟ اسی لیے میرے امام اہل سنت نے یہ پکار کر کے کہا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ قیامت میں سب تو مانیں گے، کفار و مشرکین بھی مانیں گے۔ آج کیا بدلنا چاہتے ہو آپ؟ کیا اپنے نبی کو دیکھنا چاہتے ہو؟
ارے اپنی محبوبہ کو ملنے کے لیے لوگ کتنا سج کر کے جاتے ہیں، تم اپنے نبی کو ملنے کے لیے کیوں نہیں سجتے؟ ایک مومن کا جو جنازہ جاتا ہے ہم کیوں جنازے پر پھول ڈالتے جانتے ہیں آپ؟ بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہے سفید لباس پہناؤ مردے کو، سفید لباس پہناؤ اور پھولوں سے بھر دو اس کو۔ کیوں؟ ارے مرے ہوئی لاشوں کو دنیا جلا رہی ہے، ارے کچھ قومیں کاٹ کر چیلوں کو کھلا رہی ہے، تم اپنے مردے کو سفید لباس اور پھولوں سے بھر رہے ہو۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا اس لیے کہ وہ آج اپنے نبی کو دیکھنے جا رہا، آج قبر میں جائے گا اپنے نبی کو دیکھ رہا ہوگا۔ ہم تو مرنے کے بعد اتنا سجاتے ہیں، لیکن جس وقت کفن کھولا جائے گا اور چہرہ اگر ویسے ہی ہوگا، میرے نبی پر کیا گزرے گی؟ کپڑے تو بہت اچھے پہن کر کے آیا، لیکن چہرے پر نہ میری سنت ہے نہ میرے اخلاق ہے۔ میرے عزیزوں، کسی دولہے کو خالی سوٹ پہنانے سے دولہا نہیں ہوتا، اس کو نہلانا بھی پڑتا ہے، غلاظت نکالنا بھی پڑتا ہے۔ آج اگر تم اپنے نبی کو اپناؤ گے نہیں تو کون اپنائے گا؟ دوسرے۔ اسی لیے میرا یہی میسج ہے، اٹھو، قوت عشق سے ہر دست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو، کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ یہ میسج ہے، میں نوجوانوں سے کہوں گا تقریر کے بعد ختم کر کے چلے مت جانا، بلکہ آج میں فکر دے جا رہا ہوں، علماء سے قریب ہو جاؤ، ان کے ساتھ بیٹھ کر کے کوئی ایسی تنظیم بناؤ۔ اور خود میں ہندوستان کے شہر شہر جا رہا ہوں، خاص طور پر میں اپنا یہ اعلان بھی کر کے ختم کر دیتا ہوں، بہت ساری تنظیمیں تحریکیں ہیں، میرا اپنا ایک مقصد یہ بھی ہے، اے نوجوانوں آج اپنا سیلف ڈیفنس بھی سیکھو۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے ایمان والو اپنی حفاظت کی تدبیر کرو۔ یہ نوجوانوں کو اٹھاؤ، بیدار کرو، ان کی تنظیم بناؤ سیلف ڈیفنس کے لیے، ان کو فٹنس ہیلتھ کے لیے پریکٹس کرواؤ، ان کو کراٹے سکھاؤ، ان کو تیر اندازی سکھاؤ، ان کو گھوڑ سواری سکھاؤ۔ اس لیے نہیں کہ کسی قوم پر جا کر ہمیں اٹیک کرنا ہے، حملہ کرنا ہے، میں وہ چیز نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ میرے آقا نے یہ حکم فرمایا اپنے بچوں کو سکھاؤ، اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ یہودی اسرائیل میں اپنے پیدا ہونے والے بچے کو کیا کیا سکھا رہے ہیں جانتے ہیں آپ؟ 7 سال کا بچہ ہوتا ہے، اسے وہ تیر اندازی سکھا رہے ہیں جو میرے نبی نے فرمایا، اسے کشتی سکھا رہے ہیں جو میرے نبی نے فرمایا، اسے گھوڑ سواری سکھا رہے ہیں جبکہ گھوڑے کا زمانہ بھی نہیں ہے، لیکن وہ جانتے ہیں سب سے اعلیٰ انسان محمد رسول اللہ نے کہا ہے کچھ تو حکمت ہوگی، کچھ تو حکمت ہوگی۔ اس لیے ہم نے ایک اس طرح سے ٹیم ہر شہر میں ترتیب دے رہا ہوں، آپ بھی یہاں پر ایک ترتیب دے دیں، 40 نوجوان کھڑے ہو جائیں بس کافی ہے، کوانٹیٹی نہیں کوالٹی بس کافی ہے۔ 40 کے دلوں میں ایمان ایسا ہو کہ ہم اللہ کے نبی کے سچے غلام ہیں، تم طاقت میں بھی مضبوط ہو جاؤ، اور اس جماعت کو انشاءاللہ العزیز ہم حیدری گروپ سے یاد رکھیں گے، حیدر کلام کے نام سے، یہ ہر جگہ پر ہے، آپ لوگ بھی اس میں شامل ہو، مولانا کی سرپرستی میں، مولانا کی سرپرستی میں آپ اس کو کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور آج یہ توبہ کا دن ہے، توبہ کریں گے، سب سہمے ہوئے ہیں، ابھی سوچیں گے، ہو سکتا ہے کہ کل کی صبح کا سورج دیکھنا ہمیں ملے نہ ملے۔ اسی لیے میرے عزیزوں تعلق، میرے آقا فرماتے ہیں میں ایک سجدہ کرتا ہوں مجھے یہ یقین نہیں ہوتا کہ میں دوسرے سجدے تک زندہ رہوں یا نہیں، جبکہ وہ نبی جانتے، اس کے باوجود فرماتے ہیں ہو سکتا ہے دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے میری موت آ جائے گی، اور ہم یہاں 50 سال کا پلان بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہر رات توبہ کرو، آج کی دن بھی ہم توبہ کر کے اٹھیں گے اور یہ عہد کر کے اٹھیں گے جو خرافات دنیا نے ہمارے اندر ڈالا ہے ہم اس کو نکالنے کی کوشش کریں گے۔ نوجوانوں گانوں سے بچو گے، بے حیائی سے بچو گے، کوئی جواب نہیں ہے، بچیں گے۔ ناظم صاحب کے لیے دونوں ہاتھ جھنڈوں کی طرح اٹھائے، توبہ کے لیے ایک زبان کے لیے، میں ہاتھ نہیں اٹھاتا، آپ دل بیدار کرو، ہاتھ نیچے ہی رکھو، دل کے اندر اگر بیداری آ گئی بس کافی ہے، عہد کرو گے انشاءاللہ ہم گانوں سے محفوظ رہیں گے۔ اور خاص طور پر سب سے بڑی بلا آج جو ہے ٹک ٹاک سے ہر نوجوان توبہ کرے گا، اپنے موبائلوں سے ان سب چیزوں کو ڈیلیٹ کریں گے۔ تم ٹک ٹاک کے لیے نہیں بنائے گئے ہو، زمانے کو آج بتا دو میرے نبی کون تھے، موبائل اس لیے استعمال کرو کہ میرے آقا کون تھے،
اس کے لیے تم استعمال کرو. اس کے لیے چاہے تو ہمارے واٹس ایپ گروپ سے بھی جوائن ہو جاؤ. بچے آئے ہوئے ہیں, اس میں ہم نے یہی مشن بنایا ہے, ہر دنیا کے فرد کو, چاہے وہ عیسائی ہو, یہودی ہو, ہندو ہو, اس تک ہم یہ میسج پہنچائیں گے, آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں میرے نبی کے اخلاق کیا تھے. ہم یہ بیڑا اٹھا کر کے چلیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. يا شفيعنا يا محمد صلى الله عليه وسلم.